السلام علیکم دوستوں، پیپل گلوب اینڈ ایجز میں آپ کا خوش آمدید، جہاں ہم انسانی تاریخ کی دلچسپ کہانیاں دریافت کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہریار خان، اور آج ہم آپ کو تہذیبوں کے ظہور یا آغاز کے سفر پر لے جانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے وقت کے سفر پر نکلے اور جانیں کہ انسانی معاشرے نومیڈک سوسائٹیز یعنی خانہ بدوش قبائل سے ترقی کرتے ہوئے پیچیدہ تہذیبوں تک کیسے پہنچے۔ اب اس موضوع کو ہم آسانی کے لیے 4 بڑے حصوں یعنی سیکشنز میں تقسیم کریں گے۔ سیکشن 1، The emergence of sedentary societies، یعنی ساکن معاشروں کا ظہور۔ ساکن معاشرے مینز کے لوگ ایک جگہ رہنے لگے یا انہوں نے اپنی زندگی کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے گھر بنانا سیکھ لیا۔ ظاہر ہے اس سے پہلے لوگ غاروں میں یا گھاٹیوں میں رہ رہے تھے۔ دوستوں، روایات کے مطابق لاکھوں سالوں سے انسان خانہ بدوشوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، خوراک اور وسائل کی تلاش میں سفر کرتے تھے، لیکن تقریباً 10,000 برس پہلے نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ آب و ہوا زیادہ مستحکم ہو گئی اور لوگ ایک جگہ آباد ہونے لگے۔ نیولیتھک ایج، جسے نیو سٹون ایج بھی کہا جاتا ہے، انسانی تاریخ کا ایک ایسا دور تھا جو 10,000 قبل مسیح کے لگ بھگ شروع ہوا اور 4,500 اور 2,000 قبل مسیح کے درمیان ختم ہوا۔ اب یہ کسی خطے کے جغرافیے اور موسم پر ڈیپینڈ کرتا تھا، یعنی کچھ خطوں میں یہ عمل پہلے شروع ہوا تھا اور کہیں پر بعد میں۔ اس دور کی خاصیت زراعت کی ترقی سے ہے، جس نے انسانوں کو ایک جگہ آباد ہونے اور مستقل گاؤں بنانے کو یقینی بنایا۔ لوگوں نے پودوں اور جانوروں کو پالنا شروع کیا، جس کی وجہ سے خوراک کی زیادہ قابل اعتماد فراہمی ممکن ہوئی۔ فلسطین کے ویسٹ بینک اور دریائے اردن کے وادی میں جریکو یا اریحا، ترکی میں کیٹل ہوئک اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر ضلع بولان میں مہرگڑھ وہ معاشرے تھے جو آباد دیہاتوں میں منتقل ہوئے یا جنہیں سیڈنٹری معاشرے کہلاتے ہیں۔ یہ اپنے دور کے ترقیاتی شہر تھے جو ہزاروں سال تک پلتے پھولتے رہے۔ سیکشن 2، رائز آف سٹیز، یعنی شہروں کا عروج۔ دوستو، اس سیکشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان ساکن معاشروں یا ان ابتدائی دیہاتوں سے پھر بڑے بڑے شہر کیسے بن گئے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو شہر ابھرنے لگے اور پھر یہ ابتدائی شہر تجارت، انوویشنز اور ثقافت کے مراکز ٹھہرے۔ میسوپوٹیمیا یا قدیم عراق کے اندر سمیریوں کے آباد کردہ 2 مشہور شہر اورک اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں موہنجوداڑو قدیم شہروں کی مثالیں ہیں۔ اب ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ IVC یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن اور میسوپوٹیمین شہروں جیسا کہ اور سوسا کے بیچ تجارتی تعلقات بھی تھے، کیونکہ سوسا اور اور کے سائٹس کی کھدائی سے ہڑپن سیلز دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی شہروں جیسے کہ اورک اور موہنجوداڑو میں سماجی درجہ بندی اچھی طرح سے متعین اور پیچیدہ تھی، جو ان شہری معاشروں کی ساخت کی عکاسی کرتی تھی۔ ان شہروں میں سماجی تشکیل کچھ یوں تھی کہ سب سے اوپر یا پہلے نمبر پر ایلیٹ یا حکمران طبقہ، دوسرے نمبر پر مذہبی پیشوا اور اشرافیہ، تیسرے نمبر پر تاجر اور کاریگر، چوتھے نمبر پر کسان اور مزدور، جبکہ پانچواں اور سب سے آخری طبقہ غلاموں کا تھا۔ اب دونوں خطوں میں سماجی درجہ بندی جو تھی وہ معاشی کردار، مذہبی اہمیت اور سیاسی طاقت سے متاثر تھی، جس نے ان ابتدائی شہری معاشروں کی ساخت اور کام کو تشکیل دیا۔ سیکشن 3، ڈیولپمنٹ آف رائٹنگ اینڈ گورننس، یعنی تحریر اور حکمرانی کی ترقی۔ تو دوستو، شہروں کی عروج کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اور حکمرانی کے زیادہ پیچیدہ نظاموں کی ضرورت پیش آئی۔ اب تحریر کی ایجاد نے انسانی تہذیب میں ایک اہم چھلانگ لگائی، جس سے نسلوں تک معلومات کی ریکارڈنگ اور ترسیل کا موقع مل گیا۔ یہاں 3 ابتدائی تحریری نظاموں کی اہم پیش رفت ہے، یعنی کیونیفارم، ہیروگلیفکس اور حروف تہجی یا الفابیٹس۔ کیونیفارم سمیریوں کی طرف سے تیار کردہ نظام ہے۔ یہ مٹی پر پکچر سائز کے نشان انتظامی اور ادبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ہیروگلیفکس ایجپشنز یعنی مصریوں کی ایجاد ہے، جس میں تصویری اور صوتیاتی علامتیں مذہبی اور سرکاری تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ حروف تہجی یعنی الفابیٹس فنیشینز یعنی بحیرہ روم کے آس پاس رہنے والی تہذیبوں کی ایجاد کردہ تحریری نظام ہے، جو کہ آسان فونیٹک سسٹم یعنی صوتیاتی نظام اور بہت سے جدید اسکرپٹ کی بنیاد بن گئی۔ ان تحریری نظاموں نے مواصلات، ریکارڈ کیپنگ اور ثقافتی ترقی میں انقلاب برپا کیا اور انسانی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ حکومت کی ابتدائی شکلوں کی اگر بات کی جائے تو ان کی حالتیں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں وسیع پیمانے پر مختلف ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر 3 اہم اقسام یعنی بادشاہتیں، کونسلیں اور بیوروکریسی کا ایک مختصر جائزہ رکھیں گے۔ بادشاہتیں، جنہیں مونارکیز بھی کہا جاتا ہے، یہ حکمرانی کی ابتدائی شکلوں میں سے ایک ہے، جس کی خصوصیت ایک فرد یعنی بادشاہ ہے جس کے پاس اعلیٰ اختیار ہے۔ مثالوں میں قدیم مصر کے فرعون اور قرون وسطیٰ کے یورپی بادشاہ اور ملکہ شامل ہیں۔
حکمرانی کی ایک اور شکل کو کونسلز کہا جاتا ہے، جو اجتماعی حکمرانی کہلاتی ہے، جہاں افراد کا ایک گروپ یا کمیونٹی ریاست کی جانب سے فیصلے کرتا ہے۔ یہ کونسلیں بزرگوں، رئیسوں یا مختلف سماجی گروہوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ کچھ معاملات میں کونسلوں نے بادشاہوں کے لیے مشاورتی اداروں کے طور پر کام کیا، جبکہ دیگر میں وہ اہم طاقت رکھتے تھے۔ قدیم یونان کی شہری ریاستیں جیسے ایتھنز اور اس کی جمہوری کونسل اور رومن سینٹ اس کی اہم مثالیں ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر آتی ہے بیوروکریسی۔ تو دوستو، بیوروکریسیوں میں ایک منظم انتظامی نظام شامل ہوتا ہے جس کا انتظام مقررہ عہدیداروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ اہلکار پالیسیوں کو نافذ کرنے، عوامی امور کے انتظام اور نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ بیوروکریسی اکثر پیچیدہ معاشروں میں پیدا ہوتی ہے جہاں بڑی آبادی ہوتی ہے یا جس کے لیے منظم انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قدیم چین خاص طور پر ہان ڈائناسٹی یعنی ہان خاندان کے دور میں مؤثر طریقے سے حکومت کرنے کے لیے سول سروس کے امتحانات اور خصوصی محکموں کے ساتھ ایک نفیس بیوروکریسی تیار کی گئی تھی۔ حکمرانی کی ان ابتدائی شکلوں نے مختلف سیاسی نظاموں کی بنیاد رکھی جسے آج ہم دیکھتے ہیں، اور ہر ایک اپنے معاشروں کی ضروریات اور چیلنجوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سیکشن 4، ایمرجنس آف کمپلیکس سوسائٹیز یعنی پیچیدہ معاشروں کا ظہور۔ تو دوستو، جیسے جیسے شہروں میں اضافہ ہوا اور تحریری نظام تیار ہوا تو پیچیدہ معاشرے ابھرنے لگے، جیسا کہ مصر، میسوپوٹیمیا، وادی سندھ اور چین کی تہذیبیں۔ تو چلے یہاں ان قدیم تہذیبوں کے عروج کی ایک مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع میسوپوٹیمیا یعنی موجودہ عراق نے 3500 قبل مسیح میں سمیر، اکاد اور بابل جیسے شہروں کا عروج دیکھا۔ لفظ میسوپوٹیمیا 2 یونانی الفاظ سے بنا ہے، یعنی میسوس جس کا مطلب ہے کہ درمیان اور پوٹاموس کے معنی ہے دریا۔ اس کا مطلب ہوا دریاؤں کے بیچ کا خطہ۔ اس کی زرخیز زمین نے زراعت اور تجارت کو قابل بنایا، اور ان دریاؤں کی بدولت یہ لوگ اتنا غلہ اگاتے تھے کہ انہیں خوراک اور غم روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنا نہیں پڑتا تھا، اس لیے یہ لوگ ایک جگہ پر رہنے لگے۔ دوستو، سب سے منفرد کام جو میسوپوٹیمیا کے سمیریوں نے ایجاد کیا تھا وہ تھا تحریری نظام، جسے کیونیفارم تحریر کہا جاتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے باشندوں نے اس کے علاوہ ابتدائی فلکیات اور ریاضی کو تیار کیا اور پہلے معلوم کیلنڈروں میں سے ایک تخلیق کیا۔ شہر کاری، حکمرانی کی ابتدائی شکلیں، قانون کے ضابطے، مثال کے طور پر حمورابی کا ضابطہ اس تہذیب کی خصوصیات تھی۔ قدیم مصر دریائے نیل کے ساتھ 3100 قبل مسیح کے قریب ابھرا۔ سالانہ سیلاب کی وجہ سے اس کی زرخیز زمین نے زراعت کو سہارا دیا، جس کے نتیجے میں اضافی خوراک، آبادی میں اضافہ اور مرکزی ریاست کی ترقی ہوئی۔ دی بک آف دی ڈیڈ میں مرنے والوں کے لیے منتر اور ہدایات ہے جو مصری ثقافت میں بعد کی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مضبوط فرعون، اہرام کی طرح یادگار فن تعمیر اور خاص طور پر گیزا کا عظیم اہرام، ہیروگلیفکس تحریری نظام اور انجینئرنگ میں ترقی مصری تہذیب کی خصوصیات ہے۔ 2500 قبل مسیح کے آس پاس پروان چڑھنے والی وادی سندھ کی تہذیب یعنی موجودہ پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان اپنی جدید شہری منصوبہ بندی کے لیے مشہور تھی، جس میں ہڑپا اور موہنجوداڑو جیسے شہر تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ شاید ہڑپا گئے ہوں، یہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہی واقع ہے۔ اس شہر کے چند ایک آثار باقی رہ گئے ہیں، تاہم 200 سال پہلے اس شہر کا خاصا حصہ صحیح سلامت تھا۔ مقامی لوگ اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، اسی وجہ سے ان کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ ساتھیوں، یہ کچی دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت کے سب سے بڑے شہر موہنجوداڑو کے آثار ہیں۔ موہنجوداڑو سندھ میں لاڑکانہ کے قریب ہی واقع ہے۔ سندھی زبان میں موہنجوداڑو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ یا ماؤنٹ آف دی ڈیڈز۔ موہنجوداڑو ساہیوال کے ہڑپا شہر سے قدرے بہتر اور اچھی حالت میں رہا ہے۔ اس سے یہ بھی صاف نظر آتا ہے کہ موہنجوداڑو کو جس کسی نے بھی بسایا تھا تو بڑی پلاننگ کے ساتھ بسایا تھا۔ شہر میں بڑے بڑے گھر تھے، نکاسی آب کا ایک نفیس اور پورا ایک جیومیٹریکل بندوبست تھا، معیاری وزن اور پیمائشیں تھی، اور ایک ایسا اسکرپٹ تھا جو ابھی تک واضح نہیں ہے۔ یہ نظام اپنی دور کا سب سے ترقی یافتہ نظام تھا، کیونکہ آج تک کسی تہذیب آثار میں یہ سب کچھ اس طرح آج تک نہیں ملا تھا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نظام 4500 برس سے آج تک صحیح کام کر رہا ہے، کیونکہ جب 2022 میں سندھ کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو موہنجوداڑو میں جمع ہونے والا پانی ان قدیم نالیوں کے ذریعے سے باہر نکل گیا۔ ان کی معیشت زراعت اور تجارت پر مبنی تھی۔ اس تہذیب نے پیچیدہ مہرے، مٹی کے برتن اور مجسمے تیار کیے، جیسے مشہور رقص کرنے والی لڑکی کا مجسمہ،
دستکاری اور دستکاری ان کی مہارت کو اجاگر کرتا ہے۔ قدیم چینی تہذیب کا آغاز یلو ریور یعنی دریائے زرد کے کنارے 2000 قبل مسیح کے قریب ژیا، شانگ اور یو خاندانوں کے ساتھ ہوا۔ ان ابتدائی معاشروں نے ایک تحریری نظام، کانسی کاسٹنگ اور پیچیدہ سماجی ڈھانچے تیار کیے۔ میسوپوٹیمیا کی طرح چینی تہذیب بھی زراعت پر ہی منحصر تھی۔ مینڈیٹ آف ہیون کا تصور شہنشاہوں کی حکمرانی کا جواز پیش کرتے ہوئے ابھرا اور یک کے بعد دیگر خاندانوں کی بنیاد رکھی۔ دی گریٹ وال آف چائنا یعنی چین کی عظیم دیوار اور شہر ممنوعہ کا پیچیدہ ڈیزائن انجینئرنگ کے قابل ذکر کارنامے ہے اور قدیم چینی فن تعمیر کے پیمانے اور استحکام کو ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم چائنیز انوینشنز میں کمپاس کی ایجاد، کاغذ سازی اور طب میں ترقی جیسے کہ ایکیوپنچر اور جڑی بوٹیوں کے علاج شامل ہیں۔ دوستوں، یہ کامیابیاں ہر تہذیب کی تخلیقی صلاحیتوں، چالاکی اور ثقافتی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے جو ان کی دیرپا میراث میں حصہ ڈالتی ہے۔ ان تہذیبوں نے تحریری، حکمرانی، فن تعمیر اور تجارت میں اپنی اختراعات یعنی انوینشنز کے ذریعے مستقبل کے معاشروں کے لیے اہم بنیادیں رکھی ہیں۔ دوستوں، یہ تو تھی ابتدائی شہر اور ابتدائی تہذیبیں۔ گو کہ ان تہذیبوں کی عظمت مان پڑ گئی ہے، لیکن ان کی لیگیسی آج بھی کہانیوں کی شکل میں زندہ ہے۔ تو تہذیب کی پیدائش انسانی تاریخ میں ایک تبدیلی کے دور کی نشاندہی کرتی ہے، جس کی خصوصیت پیچیدہ معاشروں، جدید ٹیکنالوجیز اور بھرپور ثقافتی روایات کی ترقی سے ہوتی ہے۔ ان ابتدائی تہذیبوں نے جدید طرز حکمرانی، فن، ادب اور سائنسی فکر کی بنیاد رکھی۔ ان کی کامیابیاں عصری معاشروں کو متاثر کرتی رہتی ہے، جو انسانی آسانی کی پائیدار میراث اور انسانیت کی اجتماعی ترقی کو اجاگر کرتی ہے۔ مستقبل کی ویڈیوز میں ہم ان تہذیبوں کے مخصوص پہلوؤں کا گہرائی میں جائزہ لیں گے، دیگر بااثر ثقافتوں کو دریافت کریں گے اور جدید دنیا پر تاریخی واقعات کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے مشترکہ انسانی سفر کی تاریخ میں مزید دلچسپ دریافتوں کے لیے پیپل گلوب اینڈ ایجز سے جڑے رہے۔ شکریہ۔